علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله على محبيهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن جعفر الصادق عليه السلام: إنما سميت فاطمة فاطمة لأن من أحبها فتم من النار. بلند صلوات. لوگوں خداوند متعال آپ کی یہ تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، دنیا میں معرفت کے ساتھ آل بیت کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے ہمکنار فرمائے۔ آج کی اس شب کے صدقے میں اور اس مجلس کے صدقے میں جس پریشانی میں مومنین گرفتار ہیں، اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنی توجہات کو بہتر انداز میں مبذول کرتے ہوئے بلندتر صلوات۔ اس بات کا آغاز مجلس میں اعتراف کر لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کہاں مقام فاطمہ اور کہاں ہم جیسے ناقص لوگوں کے بیان کہ اس بی بی کی ثنا، اس بی بی کی عظمتیں، اس بی بی کے کمالات بیان کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ ذات پروردگار نے اتنی عظیم بنائی ہے فاطمہ کہ انسان اپنا شمار ان کے ذکر کرنے والوں میں، ان کا ذکر سننے والوں میں تو کر سکتا ہے، لیکن ان کی معرفت، ان کی عظمت، ان کے کمالات کو بیان کرنے کا جو حق ہے وہ کسی عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں فقط مجلس کو 2 جملوں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کائنات کو منور کرنے کے لیے وجود فاطمہ کا اہتمام کیا کیا۔ اور دوسرا جملہ پھر اس امت نے اس فاطمہ کو یہاں سے بھیجنے کا اہتمام کیا کیا۔ بس ان 2 جملوں کے اندر میں مجلس تمام کروں گا، اور واقعاً حق بات یہی ہے، اور بیان کا میں آغاز ایک عظیم مرجع کے جملے سے کرتا ہوں
میرے استاد بزرگوار آیت اللہ عظمیٰ آغا وحید خراسانی حافظ اللہ، یہی ایام فاطمیہ قم کی سرزمین معصومہ قم کے دربار میں اسی طرح ممبر پہ بیٹھے، نیچے ہم ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے۔ بڑا عجیب، آپ کو معلوم ہے مرجع کا ایک ایک جملہ قرآن و حدیث سے ماخوذ جملہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے اپنے رنگ میں علماء و ذاکرین اور شعراء سے عظمت فاطمہ سنی ہے، ذرا جملہ سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں جتنا میرا مطالعہ ہے نہ کسی نبی کو بھیجنے کے لیے اور نہ کسی امام کو بھیجنے کے لیے خدا نے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا فاطمہ کو بھیجنے کے لیے اہتمام کیا۔ تھوڑی سی آپ توجہ رکھیں گے گفتگو کی طرف۔ نہ کسی نبی کو نہ کسی امام کو اس کائنات پہ بھیجنے کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اس کائنات کو وجود فاطمہ سے منور کرنے کے لیے اہتمام کیا۔ اور وہ فرمایا کہ میں یہ جملہ کہہ کے آگے نہیں جانا چاہتا، بلکہ اس کی تائید میں ایک دو روایتیں جو انہوں نے وہاں بیان فرمائی کہ میں بیان کرتا ہوں، آپ کو علم ہوگا۔ جا کے پڑھیے تاریخ انبیاء، جا کے پڑھیے تاریخ ائمہ کہ ان ہستیوں کی آمد کا اہتمام کیا ہوا اور نبی کی اکلوتی بیٹی کے اس کائنات میں بھیجنے کا اہتمام کیا ہوا۔ فرما رہے تھے جب ذات پروردگار نے وجود کی خیرات بانٹنا شروع کی، ذات پروردگار نے جب کائنات میں وجود کی خیرات بانٹنا شروع کی اور ارادہ پروردگار میں یہ بات آئی کہ مجھے اب اس کائنات کو عام وجود سے نہیں وجود فاطمہ سے منور کرنا ہے، تو ذات پروردگار نے پہلا کام جو کیا جناب جبرائیل کو نازل فرمایا کہ جائیے میرے حبیب کو میرا سلام پہنچائیے، اہتمام وجود فاطمہ۔ میں ایک اور جملہ بھی جو ایک عظیم مرجع کا جملہ ہے وہ رہ نہ جائے، معرفت فاطمہ کے حوالے سے فرمایا کہ جتنے بھی پیکر انسانی میں ہستیاں آئی ہیں تو آپ کو معلوم ہے ایک ان کا جسمانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے۔ فرمایا آج تک فاطمی جسمانی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے مقدور نہیں، ہم اس فاطمہ کی روحانی معرفت حاصل کیا کر سکیں۔ یہ فرمایا کہ یہ وجود فاطمہ اور یہ جسمانی تخلیق کا آغاز ہے، بی بی کی جسمانی تخلیق کا آغاز اس انداز سے ہوا۔ جبرائیل امین کو اللہ نے نازل فرمایا اور کہا میرے حبیب کو میرا سلام پہنچائیے۔ سلام پہنچانے کے بعد یہ بتلا دیجئے کہ میرے ارادے میں اب آ چکا ہے کہ میں نے اس کائنات کو وجود فاطمی سے منور کرنا ہے، لہذا اس کا پہلا اقدام یہ ہے اے میرے حبیب اپنی زوجہ سے 40 دنوں کے لیے جدا ہو جائیے۔ 40 دنوں کے لیے اپنی زوجہ سے جدا ہو جائیے، اور یہ 40 دن عام انداز میں نہیں گزارنے، ان 40 دنوں کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہر روز آپ حالت روزہ میں ہوں اور ہر شب آپ نے سو کے نہیں عبادت میں گزارنی ہے۔ کچھ توجہ فرما رہے ہیں؟ وجود فاطمہ کا اہتمام، پہلا 40 دنوں کے لیے زوجہ سے جدا ہونا ہے، دوسرا وہ 40 دن اس انداز میں گزارنے ہوں گے کہ دن حالت روزہ میں گزریں اور راتیں میری عبادت میں گزریں۔ یہاں پہ میرا جملہ ہوگا، میں کہہ کے کہوں گا
لیکن آغا وحید فرماتے ہیں کہ یہ جملہ وہ فرما رہے تھے ممبر سے، یہ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، ذرا یہ تو دیکھو یہ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ عام نبی نہیں ہے۔ کہ 40 راتیں میری عبادت میں جاگ جاگ کر گزارنی ہے اور دن کو روزہ رکھنا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے حضور؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کو؟ افضل الانبیاء کو، جس کے بارے میں قرآن میں اسی اللہ کا بیان تھا، قم اللیل الا قلیلا، اے میرا حبیب اتنی عبادت نہ کیا کر، رات کو تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ وہ خدا جو اپنے حبیب کو یہ کہتا ہے رات کو تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، آج وجود فاطمہ کا اہتمام ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے پوری پوری رات جاگ کے گزارنا ہوگی، پوری پوری رات میری عبادت میں گزارنا ہوگی۔ اور فرمایا اختیار دیا پاک نبی کو کہ یہ 40 دن جس گھر میں آپ کو بہترین روزہ رکھنے کا ماحول میسر ہو اور جس گھر میں آپ کو بہترین میری عبادت کرنے کی فضا میسر ہو، وہ گھر آپ نے اپنی چوائس کے مطابق انتخاب کرنا ہے۔ اور تحریک کہتی ہے جبرائیل امین نے میسج اور پیغام پہنچایا، پلٹ گئے جناب جبرائیل، سنیے جملہ، پاک نبی نے دیکھا اللہ کے اس حکم کی تحمیل حسین انداز میں کس گھر میں ہو سکتی ہے۔ ہر گھر پہ نگاہ نبوت دوڑائی اور ان کو اس کام کے لیے کہ جہاں اللہ کی عبادت پرسکون انداز میں ہو سکتی ہو، سوائے ابو طالب کے گھر کے کوئی اور گھر نظر نہیں آیا۔ اپنے چچا ابو طالب کے گھر تشریف لائے اور یہ حکم خدا کی اطلاع دی، اور دن کو روزے رکھنے کی حالت میں اور رات کو عبادت پروردگار میں گزارنا شروع کی۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ دن کو روزہ رکھتے تھے حبیب کبریا، اور وقت افطار جب آتا تھا اس وقت دو بندوں کا، امیر المومنین اور پاک نبی، دو بندوں کی غذا ہوا کرتی تھی، لیکن پاک نبی فرماتے تھے اے علی وقت افطار ہو گیا ہے۔ دسترخوان پہ جو افطار تھا وہ رکھا جاتا تھا، توجہ کیجیے گا، پاک نبی فرماتے تھے اے علی گھر کے دروازے کو کھول دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جا، جو مدینے کا فقیر، جو یہاں پہ مکہ، جو مکہ کا فقیر اور مسکین گزرے نا یہاں سے، اس کو دعوت دو کہ او پاک محمد کے ساتھ آج کھانا کھاؤ۔ علی مرتضیٰ کھڑے ہوا جایا کرتے تھے، بلاتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے وہ کھانا جو ہر روز افطار کے 2 افراد کے لیے آتا تھا، وہاں کے جتنے بھی فقیر اور مسکین اندر آیا کرتے تھے، جی بھر کے کھایا کرتے تھے، پھر بھی 2 افراد کا کھانا بچا ہوا آتا تھا اس انداز سے، اور پاک نبی فوراً پھر عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اس انداز سے کتنے دن گزرے؟ 39 دن گزرے۔ 40واں روزہ پاک نبی نے رکھا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، ذات پروردگار نے وجود فاطمی کا اہتمام کیا کیا۔ 40واں دن آیا، پاک نبی نے روزہ رکھا اور وقت افطار آیا، جبرائیل امین نے فرمایا آج آپ کا افطار ابو طالب کے گھر سے نہیں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ آج عام غذا سے آپ نے افطار نہیں کرنا، آج جنت کی غذا سے تجھے افطار کرنا ہے، اور میں حکم پروردگار سے افطار کا پورا اہتمام کر کے لایا ہوں، اور لیکن انداز آج بدلے ہوئے ہیں۔ آج کا افطار ابو طالب کے گھر سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جنت کی غذا سے ہے۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیے گا۔ ہر روز دروازہ کھولتے تھے آپ،
آج حکم پروردگار یہ ہے علی کو گھر کا دروازہ بند کر دیں، آج گھر کا دروازہ بھی بند کر دیجئے، اور آج کا افطار اے میرے حبیب اللہ تجھے کہہ رہا ہے یہ فقط تیری ذات کے لیے، حتیٰ علی ولی بھی ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ افطار آپ تناول فرمائیں گے، اور افطار تناول فرمانے کے بعد جو غذا بچے گی وہ نہ ابو طالب کے گھر رہ سکتی ہے، نہ فقراء و مساکین میں جا سکتی ہے، یہ جدھر سے آئی ہے ادھر پلٹانا ہوگی، اور جبریل امین وہاں ہی واپس لے کے جائیں گے۔ چنانچہ پاک نبی نے حکم پروردگار سے جنتی غذا سے افطار فرمایا۔ افطار فرمانے کے بعد رخ حسب معمول جو ہر روز کیا کرتے تھے مصلی عبادت کی طرف رخ کرنا چاہا، تو جبرائیل امین نے کہا اے حبیب کبریا، آج حکم یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں گے، بلکہ آج حکم پروردگار یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پلٹ جائیے، اور اللہ کی امانت جو آپ کے صلح میں آئی ہے وہ بطن ختیجہ کی طرف منتقل کر دیجیے۔ یہ ہے اہتمام، وجود فاطمی کا اہتمام۔ اور جب آ گئی سیدہ بطول کا وجود انور بطن ختیجۃ الکبریٰ میں، اور آثار دیکھیے، پاک نبی فرماتے ہیں کہ جب میں گھر کی طرف آتا تھا، گھر کے قریب پہنچتا تھا، گھر کے اندر قدم رکھتا تھا، مجھے یہ آواز میری سما سے ٹکراتی تھی کہ میری زوجہ ختیجۃ الکبریٰ کسی سے محو گفتگو ہے، میری زوجہ ختیجۃ الکبریٰ کسی سے محو گفتگو ہے۔ لیکن جو ہی میں سامنے آتا تھا خاموشی چھا جاتی تھی، سناٹا چھا جاتا تھا۔ یہ کئی مرتبہ میں نے گفتگو کی آواز سنی، میں نے سوال نہیں کیا۔ ایک دن میں نے یہ آواز سنی، جب میں آیا آواز خاموش ہوئی، تو میں نے ختیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ اے معظمہ، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں مجھے دو افراد کے محو گفتگو ہونے کی آواز آتی ہے، لیکن جو ہی میں سامنے آتا ہوں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ذرا یہ بیان کیجئے آپ کس سے محو گفتگو ہوتی ہیں؟ تو بی بی ختیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میرے شکم میں موجود بچہ میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، میرے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے، میری تنہائیوں کا مونس و مددگار ہے۔ اور یہ جملے اگر ملے ہیں تاریخ میں، یا یہ عظمت ختیجۃ الکبریٰ کو حاصل تھی جس سے موجود شکم میں بچہ گفتگو کرتا تھا، یا اس کے بعد اگر یہ کسی کو عظمت نصیب ہوئی ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ابو طالب بلند تر صلوات۔ تو جو فرمائیے قبلہ، یہ اس پورے اہتمام کے ساتھ وجود فاطمی کا اہتمام ہوا، اور جب وقت ولادت آیا، اور آپ کو معلوم ہے وقت ولادت ایک خاتون کو خواتین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خواتین کی طرف سے بائیکاٹ ہوا کہ کوئی خاتون ختیجۃ الکبریٰ کی مدد کے لیے نہیں جائے گی۔ لیکن کیا کہنے، تاریخ کہتی ہے کوئی ایسی منزل اہتمام پہ تھی مادر فاطمۃ الزہراء کہ وقت ولادت قریب ہے، کمرے میں کوئی اور خاتون موجود نہیں، اور یہی سوچ رہی تھیں کہ وقت ولادت میری مدد کون کرے گا۔ اتنے میں 4 نورانی ہستیوں کا نزول ہوا۔ ایک بی بی ختیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب میری مدد کون کرے گا۔ اتنے میں 4 بیویاں آئیں، اور ایک بی بی میرے سامنے آ کے بیٹھی، ایک میرے دائیں بیٹھی، ایک بائیں بیٹھی، ایک میری پشت سے بیٹھ کے کہتی ہیں حکم پروردگار سے تیری مدد کے لیے جنت سے ہم آئی ہیں۔
اس اہتمام کے ساتھ اگلی روایت بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں یوں ہی پہلا قدم اللہ کی دھرتی پر میری اس بیٹی نے رکھا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں یوں ہی پہلا قدم اس دھرتی پہ میری بیٹی نے رکھا. پہلا عمل جو میری بیٹی نے انجام دیا اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور خدا کی وحدانیت کی گواہی آپ کی زبان پہ جاری ہوئی نہایت ہی فصیح عربی زبان میں. اور کیا حسین جملہ ہے. عرفا یہ کہتے ہیں بندگی کی معراج کا نام ہے سجدہ. بندگی کی معراج کا نام ہے سجدہ اور بطول کی دنیا کی زندگی کا آغاز ہے سجدہ. یہ وہ بی بی ہے جس کی نے اس کائنات میں اس زندگی کا آغاز سجدے سے فرمایا ہے. اور دیکھیے اس کی زندگی میں اس وجود میں بندگی نے معراج پھر کیا پائی ہوگی. تاریخ لکھتی ہے اگر عام بچے جو ایک ہفتے میں ان کی گروتھ ہوتی تھی وہ ایک دن میں بی بی فاطمہ کی گروتھ ہوتی تھی. عام بچے جو ایک ماہ میں نشو نما کرتے ہیں آپ کی ایک ہفتے میں وہ نشو نما ہوتی تھی. اور عام بچوں کی ایک سال میں جو نشو نما ہوتی ہے وہ آپ ایک مہینے میں کرتی تھی. یہ روایات اہل بیت عصمت و طہارت میں جملہ موجود ہے. اس انداز سے بی بی پروان چڑھی ہے اور کم سنی کے عالم میں ہی اپنے والد گرامی کی مونس و مددگار اور ہر مرحلے میں باپ کے ساتھ حصہ ڈالنے والی بطول. اور کیا خوبصورت جملہ بزرگان نے بیان فرمایا اور حسین رنگ میں فرمایا. مکہ کی سرزمین پر دو ہی مونس و مددگار تھے پاک مصطفیٰ کے. ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی. مرد کا نام ابو طالب ہے اور عورت کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور مدینہ کی سرزمین پر بھی دو ہی حسین مددگار ملے. ایک مرد تھا اور ایک مستور تھی. مرد کا نام علی تھا اور مستور کا نام فاطمہ الزہرا تھا. تاریخ کے سینوں میں جملے یہ ملتے ہیں کہ جب پروان چڑھی سن بلوغ کو پہنچی بی بی. میں مختصر انداز میں ذرا آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ نکات بیٹھ جائیں کہ کیا آغاز ہے اس معظمہ کا جس کی ہم شہادت منانے آئے ہیں. پروان چڑھی سن بلوغ کو پہنچی. تاریخ کہتی ہے بڑے بڑے مالدار لوگ اپنے مال و ثروت پہ ناز کرتے ہوئے پاک نبی کے گھر آئے اور رشتے کی خواستگاری کی. تاریخ کہتی ہے پہلا فرد اپنے مال کے بلبوتے پہ آتا ہے کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں مجھے یہ رشتہ مل جائے گا. تاریخ کہتی ہے پاک نبی نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا امرھا علی اللہ. یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا یہ فیصلہ خدا نے کرنا. تاریخ کہتی ہے پھر دوسرا فرد آیا اور خواستگاری کی. فرد تبدیل ہوا پاک محمد کا جواب تبدیل نہیں ہوا. وہی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا امرھا علی اللہ. اس فاطمہ کی ازدواج کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اللهم صل على محمد
محمد وعجل فرجہم۔ دوسرا فرد خواستگاری کے لیے آتا ہے، تاریخ لکھتی ہے پاک نبی نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، امرہا علی اللہ، یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ خدا کرے گا۔ تیسرا فرد آتا ہے خواستگاری کے لیے، فرد تبدیل ہوتا ہے، نبی کا جواب تبدیل نہیں ہوا۔ توجہ تھے میری طرف، پاک نبی نے فرمایا امرہا علی اللہ، یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے۔ جملہ بڑے بڑے فضائل آپ نے امیر المومنین کے سنے اور بڑے بڑے علماء سے سنے، عظمت علی کا ذرا یہ جملہ بھی سن لیجئے۔ تینوں نفی میں جواب لینے کے بعد مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے، اور ایک صاحب دوسرے دونوں کو خطاب کر کے کہتا ہے آپ بھی گئے؟ نبی نے جواب یہ دیا۔ آپ بھی گئے؟ نبی نے جواب یہ دیا۔ میں بھی گیا؟ نبی نے جواب یہ دیا۔ توجہ کیجئے گا، کہا ذرا یہ بتائیں مصطفیٰ کے تیور سے آپ کو محسوس کیا ہوتا ہے کہ یہ بطول کا رشتہ کس کو مل سکتا ہے؟ ذرا یہ بتائیں بطول کا رشتہ کس کو مل سکتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے تینوں نے ایک ہی بات کی کہ اللہ کی دھرتی پر بطول کا رشتہ اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، یا بلند تر صلوات۔ توجہ فرمائیے آپ نے، کمالات علی، فضائل علی، شخصیت علی، دشمنی لوگوں نے کی، بغض میں ڈوبے، لیکن علی کی عظمتیں ان پہ زبانوں پہ جاری ہوتی نظر آئیں۔ تینوں یہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ اگر مل سکتا ہے تو کس کو مل سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب کو۔ کیا انہوں نے جا کے مولا علی سے کوئی بات کی؟ تاریخ کہتی ہے نہیں۔ ان تینوں سے پہلے بھی علی بطول کے رشتے کے لیے پاک نبی کے گھر آ سکتے تھے، لیکن یہ دیکھیے فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، کسی بھی حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا یہ پروگرام تھا کہ مال و ثروت پہ ناز ہو، حشمت کرنے والے آئیں اور اس طرح کر کے خواستگاری کریں اور منفی میں جواب لے کے جائیں، اور ذات پروردگار کو یہی منظور تھا۔ پھر اب آئے علی پاک محمد کے گھر، اور پھر جو جواب دے دنیا کو پتہ چلے علی کون ہے اور علی کے سامنے آنے والے کون ہیں۔ اب آتے ہیں علی، تاریخ کہتی ہے کہ باغ میں مصروف تھے، تشریف لائے، آپ نے غسل فرمایا، بہترین سفید لباس زیب تن کیا، بہترین خوشبو سے وجود کو معطر کیا، اور آئے پاک نبی کے گھر، اور پاک نبی کے پاس تشریف لا کر علی ابن ابی طالب نے نگاہ جھکا دی، کوئی بات کی نہیں ہے، بیٹھ گئے۔ اور یہ جملہ بھی مولا علی کا سن لیجئے۔ پوچھا گیا نا مولا علی سے کہ آقا آپ نے پاک محمد سے یہ علم حاصل کس طرح کیا؟ کہا دو ہی تو حالتیں ہوتے تھیں، جب میں پاک نبی کے پاس ہوتا تھا یا میں سوال کرتا جاتا تھا اور حسنین کے نانا جواب دیتے جاتے تھے، یا میں خاموش ہوتا تھا تو وہ آج خود بولنا شروع کرتے تھے اور میری طرف علم منتقل کرتے رہتے تھے۔ یہ دو حالتیں رہیں میری جو ملاقات رہی مصطفیٰ کے ساتھ، ان دو حالتوں میں نے علم حاصل کیا، یا میرے سوال اور ادھر سے جواب آتے تھے، یا پھر پاک نبی خود ہی
اپنی طرف سے بولنا شروع کرتے تھے اور میں اس علم کو سمیٹنا شروع کرتا تھا۔ ان دو انداز سے وہی علی آج آیا ہے، وہی علی آج آئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، بول نہیں پا رہے۔ تاریخ کہتی ہے پاک نبی نے تبسم فرمایا اور کہا علی لگتا یہ ہے کہ کوئی بات کرنے آیا ہے لیکن شرم و حیا آڑے ہے، تو بول نہیں رہا۔ اتنے میں پاک علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ بے شک شرم و حیا آڑے ہے، میں اس لیے بول نہیں پا رہا۔ فرمایا نہیں، بولیے، جو تمنا دل میں رکھ کے آئے ہو، جو سوال کرنے آئے ہو وہ سوال کیجئے، میں آپ کی توقع کے عین مطابق جواب دوں گا۔ میں آپ کی لیکن یہاں ہی خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند صلوات صلی اللہ یہاں ہی تاریخ کا اور روایت کا جملہ ہے کہ ادھر سے علی سفید لباس سے بے تن کرتے ہوئے خوشبو سے اپنے وجود کو معطر کر کے چل رہے تھے پاک محمد کے گھر کی طرف، اور ادھر سے جبریل امین نے سفر شروع کیا اور پاک نبی کے پاس پہنچ کے کہا اے حبیب کبریا، اللہ تجھے سلام پہنچاتا ہے اور اللہ تجھے یہ بتا رہا ہے ہم نے علی و بطول کا عقد عرش پہ کر دیا، تم فرش پہ کر دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے اب جو ہی میرے آقا علی نے کیا حسین رنگ میں بات کی، کہا یا رسول اللہ میری یہ گزشتہ ساری زندگی وہ آپ کے سائے میں گزری ہے، اور علی کی تمنا یہ ہے اگلی زندگی بھی آپ کے سائے میں رہے، یہ آپ کے سائے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک کنائی زبان میں پاک علی نے اظہار فرمایا، یہاں نبی نے فرد تبدیل ہوا ہے، جواب ایسا نہیں ہو کہ تبدیل نہ کیے ہو، آپ بھی کہہ سکتے امرہا اللہ۔ فرماتے ہیں علی بیٹھ میں بطول سے پوچھ کے آتا ہوں، علی ادھر بیٹھ میں بطول سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اور جب گئے سیدہ بطول کے پاس، فرمایا زہرا تیری خاصگاری کے لیے عام نہیں آیا، علی آیا ہے، اور عظمتوں میں، کمالات میں، فضیلتوں میں مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اے بیٹی تیری مرضی کیا ہے؟ تو سیدہ بطول نے سر جھکا کر فرمایا، ایک روایت یہ ہے کہ فرمایا بابا تیری بطول تیری اللہ کی رضا پہ راضی ہے، تجھ محمد کی رضا پہ راضی ہے۔ اس جملے سے بات معلوم ہوتی ہے کیسا گہرا ربط اور تعلق ہے بطول کا رضائے مصطفیٰ کے ساتھ اور رضائے خدا کے ساتھ۔ اور بی بی فرماتی ہیں اور سمجھتی ہیں اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، میرے بابا کی مرضی بھی یہی ہے، اور بطول کی بھی مرضی یہی ہے کہ مجھ جیسی بی بی کا اگر عقد ہونا چاہیے اس دھرتی پہ تو علی جیسے سے ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے قبلہ، تاریخ کہتی ہے پلٹ کے آئے نبی، اور جب جس کو آپ کہتے ہیں نا شادی، جب شادی کا وقت آتا ہے پاک نبی نے بلایا علی ابن ابی طالب کو، کہا علی ذرا بتائیں آپ کے پاس پونجی کیا ہے، شادی کا اہتمام کرنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، تو جو ہے میری طرف کتنی چیزیں ہیں قبلہ؟ 3۔ کہا ایک میرے پاس سواری ہے، ایک میرے پاس تلوار ہے، اور یا رسول اللہ ایک میرے پاس زرہ ہے۔ پاک نبی نے فرمایا علی تجھ جیسے مجاہد کی ضرورت ہے تلوار،
اور شاہ سواروں کو مرکب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سواری کی بھی، اور یہ جملہ میرا ہے، بعید نہیں، پاک محمد نے فرمایا ہو مجاہد ہو علی جیسا، اسے پھر زرہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجاہد ہو جب علی جیسا تو اس کو زرہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اے علی جا بازار میں اس زرہ کو بیچ اور اہتمام کر شادی کا، اور زرہ بیچ کے پاک نبی کے پاس پاک علی آئے اور فرمایا یہ جو رقم آئی ہے نا ایک زرہ بیچنے کی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک سے اہتمام ولیمہ کرو اور ایک سے جہیز فاطمہ تیار کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے ایسے یہ واقعہ شروع نہیں کیا جی، یہ تاریخی حقائق ہیں جو آل بیت کے گھرانے کی باتیں ہیں۔ بیٹی عام ماں کی بیٹی نہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے۔ باپ عام ہستی نہیں، افضل الانبیاء باپ ہے جی۔ اب رخصتی اور شادی کا وقت آ رہا ہے تو پاک نبی کیا فرماتے ہیں؟ علی زرہ کو بیچ اور زرہ کی قیمت کو 2 برابر میں تقسیم کر، ایک حصہ ولیمے میں خرچ کر اور جو حصہ نصف ہے اس سے جہیز فاطمہ لیا گیا۔ ایک خاتون کے لیے جو ضروری چند برتن کچن کے لیے ہوتے ہیں وہ خریدے گئے، پوری ڈیٹیل تاریخ کے اندر موجود ہے، اور ایک بی بی کے لیے لباس خریدا گیا، لیکن یہ لباس جو خریدا گیا، یہ برتن جو خریدے گئے جس کو آپ جہیز کہتے ہیں، یہ کس کے پیسوں سے خریدا گیا؟ تھوڑا سا بولیے، توجہ کیجیے گا جی۔ آپ سارے میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں، پریشان نہ ہو، یہ زمینی حقائق ان کو سنیں اور دیکھیں ہم نے رخ کیا کر دیا، ہم جا کدھر رہے ہیں، ہم نے جانا کدھر تھا، اور خاندان محمد و آل محمد نے ہمیں سکھایا کیا ہے، عملی جامہ پہنا کر دکھایا کیا ہے، اور ہم کس کلچر میں چلے گئے اور کس رخ پہ چلے گئے۔ ہمیں نہ اس مسئلے میں نہ دیگر مسئلوں میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا دنیا والے کیا کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے محمد و آل محمد کیا کر کے گئے ہیں۔ توجہ فرمائیے یا نہیں؟ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے، کیا فرمایا؟ نصف قیمت سے ولیمے کا اہتمام کرو، اور نصف قیمت جو ہے اس کی، ایک زرہ کی کتنی قیمت ہوگی، اسے جہیز فاطمہ۔ لباس تیار ہوا اور ضرورت کے جو برتن تھے وہ تیار ہوئے، اور جب تیاری ہو جاتی ہے، یہاں تاریخ کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ یہ جہیز نہایت ہی مختصر سا جہیز، ایک لباس نیا خریدا گیا بی بی کے لیے، اور وہ بھی ایک پوری داستان ہے تاریخ کے اندر کہ اس لباس کے اندر کیا ہوا۔ وہ لباس بی بی نے کتنے ٹائم کے لیے اپنے بدن پہ رکھا جی۔ ابھی بی بی باپ کے گھر سے شوہر کے گھر منتقل ہی فقط ہوئی ہیں، اور راستے میں وہ لباس علی کے گھر نہیں پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے راستے میں ہی سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، مانگنے والی نے مانگ لیا، اور بی بی دو عالم نے وہ دلہنوں والا لباس اتار کر رائے خدا میں دیا، پرانا لباس پہن کے علی کے گھر پہنچی۔ دوسرے دن جب پاک نبی آئے اور دیکھا بطول کے بدن پہ پرانا لباس ہے، کہا بیٹی خاتون کی زینت ہوتی ہے وہ پہلا لباس۔ کہا بابا، جوں کر کے راستے میں مانگنے والی نے سوال کیا تو کہا بیٹا کوئی اور لباس دے دیا ہوتا۔ کہا بابا یہ تو تیری سیرت سے میں نے سیکھا کہ راہ خدا میں جب کوئی چیز دینی ہے تو سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہو وہ دینی ہوتی ہے۔ تو بطول کے پاس جو لباس تھے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا با آواز بلند صلوات، میرے پاس موجود کپڑوں میں سب سے بہتر لباس وہ تھا، تو میں نے اس لیے وہ لباس دیا۔ میں بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں، زیادہ طول بھی نہیں دینا۔ یہ جملے میں نے کہہ دیے کہ پاک نبی گئے سیدہ بطول کے پاس اور فرمایا تیرا خواستگاری کے لیے کون آئے؟ علی، اور بی بی نے یہ جواب دیا اور پلٹ آئے۔ بات فقط یہاں تک نہیں ہے،
یہ بھی ساتھ ایک پیغام بھی لیتے چلیے تاکہ گفتگو کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ پاک نبی کا مقام اور مرتبہ قرآن و حدیث اور اسلام میں کیا ہے؟ کیا یہی نہیں بیان کیا گیا کہ تمہارے نفسوں سے بڑھ کر تمہارے نفوس پر تمہاری جانوں پہ تصرف کا حق رکھنے والی ذات کا نام مصطفیٰ ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے، جو پوری امت کی نفسوں پر ان سے بڑھ کر تصرف کا حق رکھتا ہے، کیا بطول پر، یہ بطول سے بڑھ کر بطول کے نفس پر تصرف رکھنے کا اختیار مصطفیٰ رکھتے تھے یا نہیں؟ میرا سوال ہے، رکھنے کے باوجود علی جیسا داماد آ جائے تو وہاں ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ علی میں نے رشتہ تجھے نہیں دینا تو پھر کسی اور کو دینا ہے؟ نہیں کہا اتنا افضل الانبیاء، اتنا صاحب اختیار نبی، علی جیسا داماد گھر آتا ہے، فیصلہ خود نہیں فرماتے بلکہ بطول سے جا کے پوچھتے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک ہر باپ کو یہ علم ہو جائے، جب بھی بیٹی کی قسمت کا، زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ فقط تیرا نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ بیٹی سے پوچھنا چاہیے۔ جا کے بیٹی سے پوچھو بیٹی کی رضا کیا ہے، کیونکہ زندگی کل اس نے گزارنی ہے اور شریعت نے فیصلے کا حق اسے دیا ہے، باپ کی تو اجازت ہے، فقط توجہ ہے میری طرف۔ اور ساتھ ہی اگر میری آواز میری ماں بہنوں تک پہنچ چکی ہے تو میں کہوں گا، اگر باپ کے لیے سیرت مصطفیٰ معیار ہے کہ بیٹی سے پوچھے بغیر فیصلہ نہ کرے، تو بیٹیوں کے لیے بھی معیار سیرت فاطمہ ہے۔ جی، بیٹی ہو فاطمہ جیسی جو بزرگ فیصلہ کر دیں اور سمجھ رہی ہو میرے بزرگ کا فیصلہ کیا ہے، یہی کہہ کر تسلیم کر لے، جس پہ اللہ راضی اس پہ میں راضی، جس فیصلے پہ میرا باپ راضی اس پہ میں راضی، کیونکہ جوان کے فیصلے اور ہوتے ہیں اور بزرگ کے فیصلے دور اندیشیوں پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سیرت کے پہلو ہیں۔ یہاں پہ باپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، وہ جہالت کے فیصلوں کے دور گزر گئے، اہل بیت کی سیرت کے مطابق بیٹیوں سے پوچھ کر، تو بیٹیوں کو بھی ثقافتی مغربی یلغار کی زد میں نہیں آنا، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی مرشد زادی کا نام بطول ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے آئیڈیل شخصیت سیدہ کونین ہے، اور کتنا مستغنی ہے مکتب قبلہ مختلف معاملات میں مختلف آئیڈیل اور اپنے لیے ماڈل رول بنانے میں لوگ بنائیں، بے شک بنائیں، لیکن علی و بطول کے دروازے پہ جھک کر پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جس سن و سال کا تمہیں آئیڈیل چاہیے اس گھر سے ملے گا۔ جی، اگر بیٹے ہیں تو سیرت اکبر موجود ہے، اگر کوئی بھائی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو سیرت عباس موجود ہے، اگر کوئی دوستی کا کردار دیکھنا چاہتا ہے تو حبیب ابن، توجہ ہے میری طرف، حبیب ابن مظاہر کا کردار موجود ہے، اگر دیکھنا چاہتا ہے کوئی آئیڈیل ماں کیا ہوتی ہے، بطول موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے جملہ میں نے کہہ دیا، بچے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، ممکن ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہو کہ مولا علی جن کے صدقے میں کائنات کھاتی ہے، جب نبی نے پوچھا علی تیرے کے پاس کیا ہے تو وہ یہ کہہ گئے کہ میرے پاس وقت 3 چیزیں ہیں، ایک سواری، ایک تلوار اور ایک زرہ۔ اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیں بچے، یوں نہیں ہے علی نادار تھا فقیر تھا، یوں نہیں ہے کہ علی نادار تھا مفلس تھا فقیر تھا، علی وہ سخی تھا جو بھی مال آتا تھا اس کا انتظار نہیں کرتا تھا، کل دوں گا اسی وقت رائے خدا میں دے دیتا تھا۔ اور پڑھ لیجئے تاریخ علی کی، لوگ بڑے بڑے غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ حریت کی باتیں کرتے ہیں، یقین کیجئے اس غلامی کی زنجیروں کو عملی مقام پہ آ کر جیسا اللہ نے توفیق دی علی کو، ایسا کوئی کام نہیں کر سکا۔ میں نے سیرت امیر المومنین میں یہ جملہ پڑھا، یہ فقط سعادت علی کو حاصل ہے۔ 1000 غلام، اس جملے پہ توجہ کیجئے گا، 1000 غلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے خریدا
اور اس کو راہ خدا میں آزاد کیا. جی بلند تر یہ ہے انسان کو غلامی کی ذلت سے نکال کر آزادی کی نعمت سے نوازنا، یہ علی کا کام تھا. 1000 غلام اپنے ہاتھوں کی کمائی خریدتے گئے، آزاد کرتے گئے، خریدتے گئے، آزاد کرتے گئے. 1000 غلام جو غلامی کی زندگی کر رہا تھا، علی ابن ابی طالب نے اپنا ذاتی ہاتھوں کی کمائی کے ذریعے خریدا اور اسے آزاد کیا. یہ ذہن نشین کیجئے، علی اس عظیم مالدار کو کہتے ہیں جس کے صدقے میں، جس کے مال کے ذریعے 1000 غلام آزاد ہوا ہے. اگلا جملہ جنگ خندق، خیبر بہت سنتے ہیں آپ، بڑے بڑے جنگوں میں بیت المال ملے، لیکن میرا جو مختصر سا مطالعہ ہے، جتنا بیت المال جنگ خیبر میں ملا اتنا شاید کسی جنگ میں وہاں پہ مومنین کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہو. تاریخ لکھتی ہے اونٹوں کے بار تھے جو ایک ایک صحابی کے گھر میں آ کے اترے، اتنا مال لے کے آئے. تو میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر زیادہ نہ صحیح، جنگ خیبر کی داستان ساری آپ کے سامنے ہے، اگر زیادہ نہ صحیح کم از کم عام مسلمان کے برابر بیت المال علی کے ہاتھوں میں بھی آیا ہوگا یا نہیں، حصے میں آیا ہوگا یا نہیں؟ یقیناً آیا. علی بھی جب خیبر سے نکلے اسی طرح نکلے، لیکن تاریخ کہتی ہے ہر صحابی کے گھر جا کے اونٹ بیٹھا، لیکن ایک فقط علی تھے کہ جو اپنے گھر میں جب آئے ہیں، جب نکلے تھے مدینے سے تو ایک ذوالفقار لے کے نکلے، اور جب بطول کے گھر میں داخل ہوئے فقط ایک ذوالفقار لے کے داخل ہوئے. تو بات سمجھ آ رہی ہے تاریخ؟ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند تر صلوات. یہ جملے ہم پڑھ دیتے ہیں اور آپ بھی سن لیتے ہیں، ہر جملے کے اندر پیغام ہے. ماشاءاللہ جو سلسلہ ازدواج میں موجود لوگ ہیں، بزرگ بھی کافی تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے رائے خدا میں انسان کام کرنے کے قصد اور ارادے رکھتا ہوتا ہے. جی بڑے بڑے ایک حوصلہ ہوتا ہے، چلیں بھائی اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے زاد آخرت کے حوالے سے یہ کام یا یہ اماؤنٹ لگا دوں. کبھی بچی کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آ جاتی ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کبھی بیٹے کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آ جاتی ہے، کبھی زوجہ مسائل رکھ دیتی ہے کہ یہ ان مسائل کا حل کیا ہوگا. حضور آپ تو ایثار کے جذبے سے سرشار ہیں، ان مسائل کا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے راہ خدا میں خرچ کرنے والے، مصمم ارادے رکھنے والے رک جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، علی بھی زوجہ بھی رکھتا ہے، اولاد بھی رکھتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب یہ زوجہ اولاد رکھنے کے باوجود راہ خدا میں سب کچھ اتنی کثیر مقدار میں ملا ہوا بیت المال لے راہ خدا میں دے کے جاتا ہے. کیوں؟ کیا علی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ جب خبریں چلیں گی مدینہ میں کہ ہر صحابی کے گھر ایک ایک اونٹ بیٹھا ہے جو بیت المال ملے اور علی فقط ذوالفقار لے کے آیا ہے، بطول کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میں کہتا ہوں یقیناً آیا ہوگا، لیکن معرفت بطول رکھنے والے تھے علی. یہ علم تھا علی کو، میں گھر کے باہر جس نفس مطمئنہ کا مالک ہوں اور راہ خدا میں جس اخلاص اور خلوص کے ساتھ یہ بیت المال لٹا رہا ہوں، میرے گھر بھی عام بی بی نہیں بیٹھی، نفس مطمئنہ بطول بیٹھی ہے، نفس مطمئنہ بطول بیٹھی ہے. اور سنیے جملے تاریخ کے، جو ہی علی ابن ابی طالب ہوتا ہے نا، انسان اپنے ہاتھوں میں بہت کچھ مال لے کے گھر جب داخل ہوتا ہے اس کا حال اور ہوتا ہے، جب خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتا ہے کیفیت اور ہوتی ہے نا جی. لیکن میرے اندر تو میں نے جو کوئی تاریخ پڑھی، کیا اطمینان کے چہرے کے ساتھ علی اپنے گھر میں داخل ہوئے، ذرا برابر احساس محرومیت و شرمندگی حیا نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے
جو ہی داخل ہوئے آگے بطول کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہے۔ سنے ہیں جملے آپ نے، سنے ہیں جملے آپ نے۔ بطول کا مقام یہ ہے جس کے استقبال کے لیے مصطفیٰ کھڑا ہوتا تھا، اور علی کا مقام یہ ہے جس کے استقبال کے لیے بطول کھڑی ہو جاتی تھی۔ لنگر سلوار بطول نے اپنے شوہر کا اور اپنے وقت کے امام کا استقبال کیا تو فرمایا کامیابیوں کے ساتھ، خیریت کے ساتھ پلٹے، فرمایا الحمدللہ اے بطول، الحمدللہ اللہ کے دین کی نصرت کر کے آ رہا ہوں۔ فرمایا تشریف رکھیے، اور سیدہ بطول نے فرمایا اے علی مجھے تجھ سے یہی، پھر کہتے ہیں کہ بی بی بطول نے سوال نہیں کیا، پاک علی نے فرمایا بطول بڑا بیت المال ملا، لیکن جو ہی مدینہ کے قریب آیا، جو مسکین و فقیر آتے گئے میں ان کو دیتا گیا، تیرے گھر کے دروازے پر میرے پاس سوائے ذوالفقار کی کچھ نہ بچا۔ سنیے جملہ، یہ سن کے جملہ بی بی بطول کہتی ہے علی تجھ جیسے عظیم مخلص خدا سے توقع بطول کی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھ جیسے خدا کے حضور میں معرفت میں ڈوبے ہوئے علی سے بطول کی توقع بھی یہی ہے کہ جو کچھ آتا ہے وہ رائے خدا میں دینا زیادہ پسند کرتا ہے، اور تجھے بھی معلوم ہے علی بطول کو بھی یہی تیری عادت پسند ہے کہ جو آئے رائے خدا میں بچوں کے حوالے سے یہ دو جملے کہہ دیے کہ کہیں غلط میسج ہو جاتا ہے تاکہ بچوں کو معلوم ہو یہ وہ نہیں ہیں جن کے پاس مال نہیں تھا، یہ وہ ہیں جو مال اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج بڑے عدل و انصاف کے نعرے لگ رہے ہیں، اے کاش فقط تاریخ علی دنیا پڑھتی، اس اللہ کی دھرتی پر ایک حاکم گزرا ہے جس کا نام علی تھا۔ میں تاریخ کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہر روز بیت المال جس کا حق ہے اس تک پہنچاتا ہے، اور ایک دانہ بھی بیت المال میں نہیں رہتا، پھر علی وقت کا حاکم ہو کر اپنے ہاتھوں سے جو وہ مخزن تھا، وہ سٹور تھا، اس کے اندر جھاڑو دیتا ہے۔ جھاڑو دے دینے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے اللہ، تیرا یہ بندہ تیری امانت تیرے بندوں تک پہنچا کے تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ ہے وقت کا حاکم۔ اور واقعاً یہ بطول کا شریک حیات ہونا یہ کوئی عام عظمت نہیں تھی۔ میرے سامنے وہ روایت ہے، اگر یہ پاک نبی کی خود یہ حدیث نہ ہوتی میں کبھی بھی یہ بیان نہ کرتا۔ یوں نہ معلوم پاک نبی کے ذہن میں کیا بات آئی۔ علی ابن ابی طالب کو خطاب کر کے فرماتے اے علی، تو وہ عظیم ہے جس کو اللہ نے چند ایسی عظمتیں بخشی ہیں جو مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بڑا عجیب پہلو ہے، لیکن جس طرح میں روایت پیش کروں اسی طرح لینے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ ایسی عظمتیں جو خدا نے تجھے دیں وہ مجھ مصطفیٰ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ پہلی عظمت سنیے علی کی، فرمایا اے علی تو وہ عظیم ہے جس کو شریک حیات بطول ملی ہے، جسے شریک حیات بطول ملی ہے، یہ عظمت مجھے حاصل نہیں ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا علی تیری یہ عظمت ہے تجھے بیٹے حسن و حسین جیسے ملے، یہ عظمت مجھے حاصل نہیں ہے۔ تیسری عظمت فرمایا علی تیری عظمت یہ تجھے سسر مصطفیٰ جیسا ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ نسبتی عظمتوں کے حوالے سے پاک نبی نے پاک علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو عظمتیں حاصل ہیں۔ اور ایک جملہ اور بھی یہاں کہہ کے میں گفتگو تمام کروں، اللہ کی اس دھرتی پر بڑے بڑے عظیم جوڑے بنے،
لیکن یہ فقط عظمت علی کو حاصل ہے جو خود بھی معصوم ہے، جس کی زوجہ بھی معصومہ ہے۔ نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد کسی کو یہ عظمت نہیں ملی۔ اور واقعاً وہ میں جملہ کہہ رہا تھا نا، کس رنگ میں گئی باپ کے گھر سے شوہر کے گھر کی طرف، تاریخ کہتی ہے صلواتوں کی فضاؤں میں۔ بطول کی بارات چل رہی تھی اور بطول کو علی کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور عجیب جملے ہیں تاریخ کے کہ قبلہ جہاں پہ باراتیں اس رنگ میں چلتی ہیں نا، اور ازدواجی زندگی کا آغاز صلواتوں کی فضاؤں میں ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بھی پھر دیکھ لیجئے، اس کا نتیجہ بھی پھر حسن و حسین کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ آپ کی اور میری خواہشیں یہ ہوں کہ نیکوکار اولاد ہو، کیونکہ رشتہ ازدواج میں جڑنے کے بعد انسان کی خواہش نیک اولاد کی ہوتی ہے، یعنی لیکن نیک اولاد کی فقط خواہش رکھنے سے نیک اولاد نہیں ملتی، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اور اس میں اپنے آغاز کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر موسیقی کی دھند میں یہ معاملہ آگے طے کرو گے، یہ خیال نہ کرنا پھر تمہیں حسن و حسین کے غلام مل جائیں گے، وہ کسی اور کے غلام مل سکتے ہیں۔ توجہ کریں ان چیزوں پر، یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں اور ان کے بڑے اثرات ہیں ہماری اجتماعی زندگی پہ، فردی حیات پہ، اور ان نقطوں کی اگر پاسداری کریں میں ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اور یہاں ہی میں کافی آپ کا ٹائم میں نے لے لیا، اور واقعاً عجیب جملے ہیں۔ میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ ایک اہتمام ذات پروردگار کی طرف سے ہے کہ وجود فاطمہ سے کائنات کو منور کس طرح کرے، اور ایک اہتمام محمد کی امت نے کیا کہ اس کائنات سے زہرا کو بھیجے کس طرح۔ کیا کیا اہتمام کیا، کس کس رنگ میں بطول اطہر کو اذیتیں پہنچائیں کہ بطول اس دھرتی سے کس رنگ میں کوچ کرتی ہے۔ لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں نے بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا۔ بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے آپ کو بغیر کسی زحمت کے عطا کی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں، اور خدا کے بندو ان کی طرف متوجہ ہو، ان سے بھرپور استفادہ کرو۔ میں مراجع کی بات کر رہا ہوں، مجتہدین کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تمہاری نگاہ میں بڑی مشکل ہو، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، تم در فاطمہ پہ جاؤ، تمہاری وہ مشکل حل نہ ہو۔ کیوں؟ فرماتے پڑھو، یہ فیض فاطمہ فقط آل محمد کے ماننے والوں تک محدود نہیں ہے، یہ فیض فاطمہ فقط کلمہ گو تک محدود نہیں ہے۔ فیض فاطمہ اگر باپ رحمت للعالمین ہے تو اس رحمت للعالمین کے لیے اللہ نے جس کو رحمت بنا کے بھیجا اس کا فیض بھی عالمین تک ہے۔ اور عجیب جملہ میں اپنی تائید میں ربط مصائب، اور شاید مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، 2 جلدوں میں کتاب ہے، 2 جلدوں میں کرامات فاطمیہ۔ کرامات فاطمیہ کتنی جلدوں میں ہے؟ 2۔ کہ کس طرح لوگوں نے بی بی سے توسل کیا، مختلف حالات میں، مختلف مشکلات میں، کس طرح اللہ نے بی بی کے صدقے میں ان کی مشکلیں حل کی۔ اس کرامات فاطمیہ میں غیر مسلم جوڑے کا ایک درد بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جرمنی کے ماں باپ تھے، اکلوتی فقط ان کی بیٹی تھی، ایک صرف اولاد تھی بیٹی، اور وہ بیٹی بڑی ہوئی، پڑھ لکھنے کے بعد جاب کرتی تھی، اپنی گاڑی پہ وہ جایا کرتی تھی، اپنی گاڑی پہ آتی تھی، خود ہی ڈرائیو کرتی تھی۔ ایک دفعہ بچی جب آفس سے واپس آ رہی ہے گھر کی طرف، راستے میں گاڑی کو حادثہ ہو جاتا ہے، اور اس حادثے میں اس اکلوتی بیٹی کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس بچی کی کیا ہو گئی؟ پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ بہرحال کسی طریقے سے والدین تک یہ خبر پہنچائی گئی، اور والدین پہنچے، بیٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، اور ڈاکٹروں نے کہا جی کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، یہ فقط آپریشن کا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑا لمبا اس کی وہ علاج کرانا ہوگا۔ آگے گھر رنگ رنگ کے ڈاکٹروں کے پاس گئے، لیکن اس کا یہ واقعہ کہاں لکھا؟
کہتے ہیں کہ خود میلانی بزرگ بہت بڑی ایک مرجع شخصیت تھی مشہد کی سرزمین پر، ان کے پاس ایک غیر مسلم جوڑا آیا، پوچھتا پوچھتا کہا حضور ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس عظیم مرجع کی ایک بہت لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ آ کے کلمہ پڑھا۔ وہ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کلمہ بیٹا کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کے پیچھے ایک راز ہے جو ہم بتا نہیں سکتے، آپ فقط ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ تو اسی گفتگو کے دوران کہا جی کہ ہم کلمہ بھی عام نہیں پڑھنا چاہتے، کلمہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس مکتب کا جس میں فاطمہ ہے، جس میں فاطمہ۔ یہ جب جملہ کہا اور انہوں نے کان اٹھائے، مرجع وقت نے کہا، سمجھ گئے کہ کوئی عنایت ہوئی ہے، بی بی کی طرف سے فیض پہنچے اور یہ اس راستے پہ آئے ہیں۔ کہا کہ بھائی پہلے آپ مجھے بتاؤ گے تو پھر میں آپ کو کلمہ پڑھوں گا۔ بہت انہوں نے انکار کیا، بالآخر کہا جی حضور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم وہ راز کھولتے ہیں۔ کہاں کھولو؟ تو یہ انہوں نے واقعہ پھر بیان کیا، اسی کتاب کے اندر موجود ہے، کس طرح کر کے ہماری بیٹی کو حادثہ پیش ہو گیا، پہلو کی ہڈیاں اس کی ٹوٹ گئیں اور بیٹی کا ہم نے علاج معالجہ شروع کرایا، کوئی اس کو آرام نہ آیا، لیکن حالات یہ تھے کہ بلا ہماری بچی نرم بستر پہ لیٹی ہوئی ذرا برابر جب بستر پہ حرکت کرتی تھی نا، اس کی چیخیں نکلتی تھی، چیخیں بلند ہوتی تھیں اور اتنی پردر چیخیں اٹھتی تھیں جس سے ہم بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ میں اپنی جگہ رونا شروع کر دیتا تھا، میری زوجہ اپنی جگہ رونا شروع کر دیتی تھی، اور ہمیں کوئی چارہ نظر نہ آیا، اتنے درد برداشت کر کر کے نا بالآخر بچی رو رو کے کہتی تھی، عجیب جملہ ہے، بچی رو رو کے کہتی تھی کاش میری پہلو کی ہڈیاں نہ ٹوٹتی، میں وہاں ہی مر گئی ہوتی، میری پہلو کی ہڈیاں نہ ٹوٹتی، میں کاش وہاں ہی مر گئی ہوتی، کیونکہ مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر جرمنی میں آپ کی ایک ایران کی خاتون کام کرنے آتی تھی، تو وہ جب بچی کی وہ سسکیاں واہ و بکا دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی بیٹی آپ کو کوئی آرام نہیں آیا؟ کہا نہیں اماں مجھے کوئی آرام نہیں آیا، میں نے تو جتنے ڈاکٹر ہیں دیکھ لی ہیں، کوئی اس میں افاقہ نہیں ہے، میرا شدید درد ہے اور اب میں یہاں پہ پہنچوں ہے، کاش خدا مجھے موت دے دے اور کوئی میرے پاس چارہ نہیں ہے، میں زندہ نہیں رہ سکتی، میری برداشت سے باہر ہے۔ کہتے ہیں نہ معلوم اس معظمہ نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو آج ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، میری بیٹی کو کہا میں تجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، جو ہی کہا، اور میں اگلا جملہ آپ کو بتا رہی ہوں ابھی کہ آپ کو یقیناً شفا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میری بچی نا امید تھی، اس میں ایک امید کی لہر دوڑ گئی اور فوراً بولی بتائیں کتنے لاکھ ڈالر لگیں گے؟ کہا $1 بھی نہیں لگے گا، $1 بھی تیرا خرچ نہیں ہوگا اور شفا یقینی ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کے رہ گئی بچی اور کہا بیٹا جانا بھی نہیں ہے کہیں، یہاں ہی۔ اتنے میں کہتا ہے کہ میری بیٹی کا اسی بیڈ پہ نا ایک رخ چہرہ کیا، چہرہ کر کے بریکٹ کے اندر صاحب خطاب لکھتا ہے روب قبلہ، روب قبلہ اس معظمہ نے کیا اور کہا آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں میری بیٹی نے بند کی تو آغا میلانی کو یہ باپ کہتا ہے جب بیٹی نے آنکھیں بند کی نا، اب اس معظمہ نے خود گریہ کرنا شروع کیا، رونے لگ گئی، روتے ہوئے کہتی ہے بیٹی میں جو لفظیں زبان پہ جاری کروں نا تو بھی زبان پہ جاری کر، اور اتنے میں کہتی ہے کہے ذرا پوری توجہ کے ساتھ، آنکھیں کھولی نہیں آنکھیں بند رکھ کے کہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اور اتنے میں کہتی ہے کہ وہ پیرانی خاتون بھی رونے لگ گئی اور میری بیٹی نے گریہ کرنا شروع کیا اور یا زہرا کہنا شروع کیا اور میں بھی بے ساختہ رونا شروع ہو گیا۔ اتنے میں کہتا ہے، یہ کہتے کہتے اس معظمہ نے کہا بیٹی میں یقین کریں آپ کو آج شفا ملے گی، میں ایک اور جملہ اضافہ کرنے لگی ہوں، آپ یہ یا زہرا بھی کہو اور ساتھ ایک جملہ کہہ دو، اور ساتھ جملہ کہہ دو تجھے اپنے زخمی پہلو کا واسطہ، ساتھ یہ کہہ دو تجھے اپنے زخمی پہلو کا واسطہ، میری مدد فرما مجھے خدا سے شفا لے کے دے۔ کہتا ہے میری بیٹی نے چیخیں مارنا شروع کی، اتنے میں وہ خاتون میری بیٹی کے سر سے اٹھ کے نا
اسی کمرے کے گوشے میں رونے لگ گئی اور آہوزاری کرنے لگ گئی. ادھر سے میں رو رہا ہوں, ادھر سے میری زوجہ رو رہی ہے. اتنے میں میری بیٹی بے ہوش ہو کے گری اور وہاں ہی بستر پہ گرتی ہے. اتنے میں نے دیکھا اس کا عجیب حال ہے ایرانی خاتون کا, رو رو کے اس کے انداز جملے کے اور بدلے, رو رو کے کہتی تھی یا جدہ میں اس کو لائی ہوں تیرے دروازے پر, اب اس کو شفا دے تاکہ یہ خدا تک پہنچ جائے اور ہدایت کا راستہ پا لے. اتنے میں کہتے ہیں میں نے دیکھا میری بیٹی دنیا سے اٹھ گئی, آواز بند ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ میری بیٹی جو حزن و ملال میں تھی نا, فوراً اٹھ کے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئی یوں دیکھتی ہے اور میں رو رہا تھا. مجھے کہتی ہے بابا میرے قریب آ, میں ساری کی ساری صحت یاب ہو گئی ہوں, میرے سارے درد ختم ہو گئے ہیں. کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا اپنی بیٹی کو سینے کے ساتھ لگایا اور میں نے سینے کے ساتھ لگا کے کہا بیٹا اب تو نہ روئے نا, اب نہ روئے, مجھے یہ بتا ہوا کیا. کہتی ہے بیٹا بابا جب یہ مجھے بی بی کہہ رہی تھی نا یا ہزارہ کہہ اور ساتھ کہا تھا نا یہ کہہ دے تجھے اپنے زخمی پہلو کا واسطہ, جب میں نے یہ جملے کہے اور میرے اوپر ایک دفعہ ایسی عجیب کیفیت طاری ہوئی, اور کیفیت جب طاری ہوئی ہے میرے اوپر اور بے سر و زمانی کا عالم تھا, میں حیران ہوئی. میں نے کیا دیکھا, ایک سیاہ برقعے والی بی بی آئی ہے اور اس نے آ کے میرے پہلو پہ ہاتھ پھیرا ہے, ہاتھ پھیر کے کہتی ہے بیٹا تو ٹھیک ہو گئی ہے, اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے میرے صدقے میں. اتنے میں کہتی ہے میں نے باور نہیں کیا, پھر کہا میں تجھے کہہ رہی ہوں اللہ نے میرے صدقے میں تجھے شفا دی ہے, اٹھ جا, اور میرے صدقے میں اللہ نے تیرے سارے یہ درد ٹھیک کر دیے ہیں. عزاداران مظلوم کائنات کو سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ غیر مسلم جوڑا ہے. میں نے اس لیے یہ جملہ کہا ہے کہ اس کی طرف توجہ کرو. خدا کے بندو, ہمیں اللہ تعالیٰ نے فاطمہ دی ہے, محبت فاطمہ دی ہے. مجھے یہ بتائیں جس بی بی کا فیض غیر مسلموں تک پہنچا, نہ معلوم نہ معلوم نے اس کے رخسار پہ تماچے کس طرح مارے. اتنا مقتل نے جملہ لکھا, ایک روایت ہے 75 دن. سنیے جملے تاریخ لم تزل بعد وفات ابیہا محمرۃ العہد منحدۃ الرکن. بابا کی وفات کے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہی, لیکن 3 کام ترک نہیں کیے. پہلا کام بی بی کی ہمیشہ آنکھیں سرخ رہی, دوسرا کام بی بی کی پیشانی پہ ہمیشہ موت کی پٹی رہی ہے. اور جوانوں ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو, منحدۃ الرکن. مجھے ذرا یہ تو بتاؤ زہرا کا سن کیا تھا؟ ہر ایک نے لکھا بطول کا سن تھا 18 سال نا, ہر ایک نے لکھا 18 سال. لیکن ان 75 دنوں میں نہ معلوم کیا مصیبت آئی, کمر جھکا کے چلتی رہی زہرا. وہ کون سے در تھے اور جنہوں نے زہرا کی آنکھیں سرخ کی؟ وہ کون سے در تھے اور جنہوں نے زہرا کی کمر جھکا کے رکھ دی؟ اتنا مقتل کا جملہ ہے. عزاداروں مرحوم کو پانی کہتے ہیں, بطول کے دردوں کا آغاز ہوتا ہے دروازے سے. او عزاداروں کہتے ہیں غربت زہرا پہ رونے والے 3 چیزوں کا تصور کر, البابو والجدار والدماء شہود الذکر بابہ صفاء. فرماتے ہیں غربت زہرا پہ رونے والے ایک در کا تصور کر, ایک دیوار کا تصور کر, ایک در و دیوار کے درمیان بہنے والے خون کا تصور کر, اور تجھے معلوم ہو کتنی مظلومہ تھی زہرا. عزاداروں میری مائیں بہنوں بھی یہ میری مجلس سن رہی, آواز جا رہی ہے, یہ فطرت مستور ہے. کوئی ایسا گھر نہیں جس میں مستور نہ ہو, یہ فطرت مستور ہے. جب کوئی سخت وقت آتا نا کسی بی بی پہ, عزاداروں بے بس ہو کے اس کی زبان پہ فوراً بھائیوں کے نام آتے ہیں. او عزاداروں زہرا پہ سخت وقت آیا, زہرا کا کوئی بھائی نہ تھا. یہ فطرت مستور ہے, پھر اپنے وارث کو پکارتی ہے. لیکن عزاداروں مسلط اسلام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے علی تھے. یہ فطرت مستور ہے, وہ اپنے بیٹوں کو پکارتی ہے. او عزاداروں تاریخ کہتی ہے کم تھے حسن و حسین. ذرا سوال تو کرو, جب آئی مصیبت زہرا پر, زہرا نے بھی کسی کو پکارا یا کوئی نہ؟ ہاں عزاداروں مقتل نے ایک ہی پکار بیان کی ہے. بی بی جب آئی نیچے اوپر آیا دروازہ,
تو بی بی کی ایک صدا بلند ہوئی، یا فضت خذینی قد قتل ما فی عصائی۔ بی بی کہتی ہے فضہ بھاگ گیا، میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم اللہ زدارو اجرکم اللہ۔ ظلم کی انتہا ہوئی۔ او عزادارو یہ سامان مہیا ہو رہا ہے بطول کی دنیا سے بھیجنے کا، محمد کی امت کی طرف ایک محسن مارا، اور تاریخ کہتی ہے دوسرا اتمام مرحوم کمپانی نے بیان کیا، کہا یہ منبر حسین پہ بطول کا درد بڑا کم بیان ہوا۔ وہ کون سا درد؟ کہا لست ادری خبر المسماری سل صدرہ خزانت الاسراری۔ مرحوم کمپانی کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو اس میخ کے بارے میں جو بطول کے دروازے میں پیوست تھی اور امت کی لگائی ہوئی آگ سے سرخ ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں اس میخ کے بارے میں سوال کرنا ہے تو زہرا کے نازک سینے سے سوال کرو، اور جس سینے میں جا کے یہ میخ پیوست ہوئی اور بطول کی صدا بلند ہوئی، بابا تیری زہرا اجر رسالت لے رہی ہے۔ بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجلس یا تمام کرتا ہوں۔ عزادارو قیامت کا منظر بطول کے سامنے آیا۔ عزادارو محسن کی موت بھول گئی، عزادارو میخ کا زخم بھول گئی۔ پوچھو تو صحیح وہ قیامت کا منظر کیا تھا؟ اتنا مقتل کہتی ہے محمد کی امت کے بزدلوں کے ہاتھ تھے، علی ولی کے گلے میں رسیاں تھی، یوں کھینچ کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا علی کو۔ معاوضہ امامت بی بی آگے بڑھی اور آگے کہتی تھی نہ جانے دوں گی علی کو۔ عزادارہ ظلم کی انتہا ہوئی، قد جاوز الحد بلطم الخد قد جلت ید الطغیان و تعدی۔ او زہرا کو لاوارث سمجھ کر، او زہرا کو بیوارث سمجھ کر ایک نہ مارم نے بطول کے رخسار پہ تماچا مارا۔ او میری اکادادی بے بس ہو کے گری، کہتی تھی بابا تیری زہرا اجر رسالت لے رہی ہے۔ خلا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔